خوش آمدید اس نئے وضاحتی جائزے میں۔ آج ہم امریکہ اور ایران کے درمیان موجودہ تنازع اور اس سے پیدا ہونے والی تیزی سے بدلتی ہوئی جغرافیائی اور سیاسی صورتحال کا جائزہ لیں گے۔ ہم بالکل غیر جانبدارانہ انداز میں حالیہ رپورٹس اور مستند ڈیٹا کی بنیاد پر ان زمینی حقائق کو سمجھنے کی کوشش کریں گے۔ تو چلیے سیدھا حقائق کی طرف چلتے ہیں۔ اور شروعات ہم اس انتہائی چونکا دینے والے دعوے سے کر رہے ہیں۔ حالیہ نشریات سے سامنے آنے والے اس اقتباس کے مطابق خلیج میں امریکی بحری کارروائیاں اپنے معمول کے پروٹوکول سے ہٹ چکی ہیں اور حیران کن طور پر مبینہ طور پر انہیں ایک منافع بخش کاروبار قرار دیتے ہوئے بحری قزاقوں کے طرز عمل سے تشبیہ دی گئی ہے۔ مطلب یہ ایک بہت ہی سنجیدہ اور غیر معمولی بات ہے۔ آج کے اس جائزے کو ہم نے 5 اہم حصوں میں تقسیم کیا ہے۔ پہلا، خلیج میں تصادم۔ دوسرا، آبنائے ہرمز کا متبادل۔ تیسرا، مشرق وسطیٰ کی اندرونی تقسیم۔ چوتھا، بکھرتے عالمی اتحاد۔ اور آخر میں ان سب کے معاشی اثرات۔ تو سب سے پہلے بات کرتے ہیں ہمارے پہلے حصے کی، یعنی خلیج میں ٹکراؤ کا مرکز اور وہ بے مثال فوجی چیلنجز جو اس وقت سامنے آ رہے ہیں۔ اگر ہم خطے کے مقامی ذرائع اور CNN جیسے نیٹ ورکس کی رپورٹس پر نظر ڈالیں تو امریکی بحری اور فوجی اثاثوں کو بڑے پیمانے پر نقصان پہنچنے کے دعوے کیے گئے ہیں۔ ذرا ان تفصیلات پر غور کریں۔ USS ہگنز جنگی جہاز کے اندرونی انجن میں خوفناک آگ لگنے کی اطلاع ہے۔ اسی طرح طیارہ بردار جہاز USS جیرلڈ آر فورڈ پر بے وقت 17 مختلف زاویوں سے حملے کی اطلاعات ہیں۔ اور سب سے حیران کن بات یہ کہ خلیج کے 8 ممالک میں موجود 16 امریکی فوجی اڈوں کو مبینہ طور پر بالکل ناقابل استعمال بنا دیا گیا ہے۔ اب ذرا اس سارے نقصان کی معاشی قیمت کا اندازہ لگاتے ہیں۔ صرف 8 بحری جنگی جہاز USS ہگنز جس کا ہم نے ابھی ذکر کیا، اس اکیلے جہاز کی مالیت $90 ملین بتائی جاتی ہے، یعنی $9 کروڑ۔ صرف ایک اثاثے کا یہ نقصان ہمیں بتاتا ہے کہ اس کشیدگی کی مجموعی قیمت کس حد تک پہنچ چکی ہے۔ اور بات صرف روایتی جنگ تک محدود نہیں ہے، جنگ کے طریقے اب بالکل بدل رہے ہیں۔ رپورٹس ہائی لائٹ کرتی ہیں کہ کس طرح حزب اللہ کے ڈرونز فضائی دفاعی نظام کو چکما دینے سے پہلے باقاعدہ اہداف کی ویڈیوز ریکارڈ کر رہے ہیں۔ اور دوسری طرف، اور یہ واقعی حیران کن ہے، غیر روایتی انٹیلیجنس تو یہاں تک دعویٰ کر رہی ہے کہ بحری بارودی سرنگیں لے جانے کے لیے ڈولفنز کے مبینہ استعمال پر بھی غور کیا جا رہا ہے۔ یقین کرنا مشکل ہے، لیکن رپورٹس یہی بتا رہی ہیں۔ چلیں اب اپنے دوسرے حصے کی طرف بڑھتے ہیں، دیکھتے ہیں کہ کس طرح آبنائے ہرمز کو بائی پاس کیا جا رہا ہے اور عالمی تجارت کا نقشہ کیسے از سر نو ترتیب پا رہا ہے۔ یہاں ایک بہت دلچسپ تقابل ہمارے سامنے ہے۔ ایک طرف آبنائے ہرمز ہے جو ناکہ بندی کے حوالے سے انتہائی حساس ہے اور جہاں امریکی اور اسرائیلی بحریہ کی بھاری موجودگی رہتی ہے، اور اس کے بالکل برعکس ایران نے ایک نیا راستہ نکالا ہے، یعنی جاسک پورٹ روٹ۔ یہ راستہ بالکل محفوظ زمینی رسائی فراہم کرتا ہے، اور سب سے اہم بات، اسے چین کی ترقیاتی مدد اور عمان کی شراکت داری حاصل ہے۔ اس بحری ناکہ بندی سے مکمل طور پر بچنے کے لیے اطلاعات کے مطابق ایران میں براہ راست اس نئی بندرگاہ تک 1000 کلومیٹر طویل زمینی پائپ لائن کو فائل کر دیا ہے۔ 1000 کلومیٹر! اس کا سیدھا مطلب یہ ہے کہ اب تیل کی ترسیل کسی بھی بحری رکاوٹ کے بغیر ممکن ہے۔ لیکن کہانی یہاں ختم نہیں ہوتی۔ ایک انتہائی اہم نقطہ یہ بھی ہے کہ ایران نے نہ صرف اپنا تیل کا نیا راستہ محفوظ کر لیا ہے، بلکہ اطلاعات کے مطابق آبنائے ہرمز سے گزرنے والے دیگر غیر ملکی جہازوں سے محفوظ راستے کے لیے $20 لاکھ یعنی $2 ملین فی جہاز ٹول بھی وصول کرنا شروع کر دیا ہے۔ اب ذرا منظر نامے کو تھوڑا وسیع کرتے ہیں اور تیسرے حصے پر آتے ہیں، مشرق وسطیٰ کی اندرونی تقسیم۔ یہ جاننا بہت ضروری ہے کہ یہ سارا تنازع اوپیک اور خلیجی ممالک کے اندر کیا دراڑیں پیدا کر رہا ہے۔ اگر آپ اوپیک اور مشرق وسطیٰ کے اندر ہونے والی اس دھڑے بندی کو دیکھیں تو صورتحال کافی پیچیدہ نظر آتی ہے۔ سعودی عرب اور متحدہ عرب امارات اب کئی علاقائی معاملات میں ایک دوسرے کے آمنے سامنے ہیں۔ مثال کے طور پر یمن اور سوڈان کی پراکسی جنگوں میں یہ دونوں مختلف گروہوں کی پشت پناہی کر رہے ہیں۔ اور اوپیک کے اندر سعودی عرب تیل کی پیداوار کے کوٹے کی سختی سے پابندی کر رہا ہے، جبکہ اطلاعات ہیں کہ متحدہ عرب امارات مبینہ طور پر اپنا 1.5 ملین بیرل کا کوٹا پورا نہیں کر پا رہا اور معاہدوں سے باہر ہو رہا ہے۔
اور خطے کی یہ تقسیم اس وقت مزید گہری ہو جاتی ہے جب علاقائی حملوں کے جانی نقصان کا ڈیٹا سامنے آتا ہے۔ رپورٹ ظاہر کرتی ہیں کہ ان حملوں کا نشانہ اور جانی نقصان صرف اسرائیل تک محدود نہیں رہا، جہاں 26 ہلاکتیں بتائی گئی ہیں، بلکہ رپورٹ کیے گئے اعداد و شمار کے مطابق متحدہ عرب امارات میں بھی 12 ہلاکتیں سامنے آئی ہیں۔ اب ظاہر ہے اس اندرونی تفریق اور تیزی سے کم ہوتے ہوئے ہتھیاروں کے ذخائر کے پیش نظر کچھ بڑے فیصلے تو ہونے تھے۔ علاقائی مبصرین بتاتے ہیں کہ امریکہ نے خلیجی اتحادی ممالک جن میں اسرائیل، قطر، کویت اور متحدہ عرب امارات شامل ہیں کے لیے $86 بلین کی ہتھیاروں کی فروخت کی ہنگامی منظوری دے دی ہے۔ یہ علاقائی کشیدگی ڈومینو ایفیکٹ کی طرح عالمی اتحادوں کو بھی گرا رہی ہے، جو ہمیں ہمارے چوتھے حصے کی طرف لاتا ہے، بکھرتے عالمی اتحاد اور یک قطبی دنیا کے اعتماد کا زوال۔ ذرا اس ٹائم لائن پر غور کریں، یہ بتاتی ہے کہ امریکہ اور یورپ کے تعلقات کتنی تیزی سے خراب ہوئے ہیں۔ پہلے دن جرمن چانسلر کی جانب سے امریکی جنگی حکمت عملی پر کھلی تنقید ہوتی ہے۔ تیسرے دن اس کے رد عمل میں امریکہ یورپی اتحادیوں کو میزائلوں سے لیس آرٹلری کی فراہمی روک دیتا ہے، اور پھر 5ویں دن ایک انتہائی غیر معمولی اور تاریخی فیصلہ ہوتا ہے، جہاں جرمن اڈوں سے 5000 امریکی فوجیوں کے انخلاء کا حکم دے دیا جاتا ہے۔ یہ واقعی ایک بہت بڑی شفٹ ہے۔ اور جب ایک طرف امریکہ اور یورپ کے درمیان بھروسہ ٹوٹ رہا ہے، تو دوسری جانب تیزی سے نئی صف بندیاں ہو رہی ہیں۔ ذرائع کا دعویٰ ہے کہ روس اور چین بے مثال انٹیلیجنس اور سفارتی مدد فراہم کرنے کے لیے میدان میں آ رہے ہیں۔ اطلاع تو یہ بھی ہے کہ چین کی جانب سے C-130 اور F-35 کی ریئل ٹائم سیٹلائٹ انٹیلیجنس شیئر کی جا رہی ہے، اور اسی دوران ہسپانیہ اور سوئٹزرلینڈ جیسے یورپی ممالک تہران میں دوبارہ اپنے سفارت خانے کھول رہے ہیں۔ آخر میں ہم معاشی پہلو کی طرف آتے ہیں۔ یہ ہمارا 5واں حصہ ہے۔ ان تمام جیو پولیٹیکل حالات کے عالمی معیشت پر کیا اثرات مرتب ہو رہے ہیں؟ توانائی کی تنصیبات اور گرڈز پر حملوں کے خطرے نے عالمی مارکیٹ میں تہلکہ مچا دیا ہے، اور اس کا براہ راست اثر ایویشن انڈسٹری پر پڑا ہے۔ جیٹ فیول کی بڑھتی ہوئی قیمتوں کے باعث ایئر لائنز دیوالیہ پن کا شکار ہو رہی ہیں، اور رپورٹس بتاتی ہیں کہ اسپرٹ ایئر لائنز جیسی بڑی کمپنی بالکل بند ہونے کے قریب پہنچ چکی ہے۔ اور یہاں ایک اور بہت بڑا بلکہ تاریخی معاشی شفٹ آ رہا ہے۔ دہائیوں پرانا پیٹرو ڈالر نظام، یعنی وہ نظام جس کے تحت دنیا بھر میں تیل کی تجارت صرف امریکی ڈالر میں ہوتی تھی، اب مبصرین کے مطابق وہ تیزی سے ختم ہو رہا ہے۔ ڈیجیٹل کرنسیوں اور چینی یوان کے بڑھتے ہوئے استعمال نے اس نظام کی بنیادیں ہلا کر رکھ دی ہیں۔ اس شدید غیر یقینی صورتحال کا نتیجہ کیا نکل رہا ہے؟ ایک بہت بڑا کیپٹل فلائٹ یعنی سرمایہ کا انخلاء۔ عالمی انٹرنیٹ کیبلز کے کٹ جانے کے خوف کی وجہ سے ڈیجیٹل بینکنگ کا نظام خطرے میں محسوس کیا جا رہا ہے۔ سنگاپور کے وزیر اعظم نے ایک طویل معاشی بحران کی باقاعدہ وارننگ دی ہے، اور دنیا کے ارب پتی افراد اطلاعات کے مطابق اپنے اثاثے تیزی سے نکال کر چین، سنگاپور اور سوئٹزرلینڈ جیسے محفوظ علاقوں میں منتقل کر رہے ہیں۔ تو اب ان تمام حقائق اور رپورٹس کو جاننے کے بعد ایک انتہائی اہم اور فکر انگیز سوال پیدا ہوتا ہے۔ جب اہم ترین بحری راستے بند ہو رہے ہیں اور دہائیوں پرانے تاریخی اتحاد ہماری آنکھوں کے سامنے بکھر رہے ہیں، تو کیا عالمی معیشت کبھی دوبارہ مستحکم ہو سکے گی، یا پھر یہ مان لیا جائے کہ یک قطبی عالمی نظام یعنی یونی پولر ورلڈ آرڈر حقیقت میں پہلے ہی اپنے انجام کو پہنچ چکا ہے؟ یہ وہ سوال ہے جس کا جواب شاید آنے والا وقت ہی دے گا۔ آج کے اس جائزے میں ہمارے ساتھ جڑنے کا